Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ ما قبل کی آیات میں بھی یہی مضمون چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت پر عقلی دلائل ذکر کیے ہیں۔ عقلی دلائل یعنی وہ دلائل جن کا تعلق انسان کی عقل کے ساتھ ہے کہ انسان سوچ کر اور انسان غور و فکر کر کر خدا کی ذات کو پہچان کر سکتا ہے۔ بہت سی دلیلیں ہم نے کل کے سبق میں بھی پڑھی جس میں اللہ نے ان تمام باتوں کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ نے کس طریقے پر تمہارے لیے ایک ایک نعمت کو گنوایا، زندہ چیز سے مردے کا پیدا کرنا، مردے سے زندہ کا پیدا کر دینا، رات کا بنا دیا، دن اور رات کا نظام ہے، سورج چاند ستارے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں فرمائی میں نے تیرے لیے پیدا کی ہیں اور تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں سے نفع بھی اٹھاتا ہے، تمام نعمتوں کو شمار بھی کرتا ہے، تمام نعمتوں کو دیکھتا بھی ہے، ان نعمتوں کو استعمال بھی کرتا ہے، لیکن جب بھی عبادت کرنے کی بات آتی ہے، سجدہ کرنے کی بات آتی ہے، عقیدے کی بات آتی ہے، وہ جو رب عالم ارواح سے لے کر آج تک اس کی نگرانی کرتا آیا، آج تک اس کو کھلاتا پلاتا رہا، اس رب کو بھول جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل خدا کا انکار کر دیتا ہے۔ اللہ نے کہیں بھی قرآن میں کلمہ گو بندے کے لیے یہ نہیں کہا کہ وہ یوں کہتا ہے کہ ہمیں خدا نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ کو تو شکوہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کا قائل تو مکہ کا مشرک اور ابو جہل بھی نہیں تھا، عتبہ اور شیبہ بھی نہیں تھے۔ کبھی بھی مکہ کے کسی مشرک نے یہ دعویٰ نہیں کیا جو بڑے بڑے مشرکین تھے کہ اللہ کا وجود ہی کوئی، نعوذ باللہ۔ وہ یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا، وہ کہتے ہمیں خدا نے پیدا کیا۔ یہ سورج، آسمان، یہ زمینیں خدا نے پیدا کی ہیں، بارشیں آسمان سے اللہ برساتا ہے، بڑے بڑے زلزلے آ جائیں، بڑی بڑی مصیبتیں آ جائیں، ان کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو پھر بھائی اختلاف کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اللہ ان کی تردید کیوں بیان کر رہا ہے؟ مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے خدا تو ہے، اللہ تو ہے، لیکن یہ جو لات، منات، عزا، حبل، یہ جتنے بت ہم نے جن کی صورتیں، جن کی مورتیں کعبہ کے اندر رکھی ہوئی ہیں، اللہ نے اختیار ان کے حوالے کر دیا، تقسیم کر دیا۔ یہ بیٹا دے سکتا ہے، یہ بیٹی دیتا ہے، یہ مصیبتیں نازل کرتا ہے، یہ دور کرتا ہے، یہ پریشانیاں دور کرتا ہے، یعنی بانٹ دیے۔ اللہ نے اپنی صفات بانٹ دی ہیں ان کے ساتھ۔ خدا بھی ہے، یہ بھی اللہ کی ساجدار ہے، شرکت ہے، اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے۔ اب یہ ہماری بات سنتے ہیں، اچھا جب ان سے پوچھا جاتا بھی
جب تم خدا کو مانتے ہو تو پھر ڈائریکٹ خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ یعنی اللہ سے ڈائریکٹ مانگو نا۔ وہ کہتے نہیں، دراصل بات یہ ہے ہم بڑے گنہگار بندے ہیں، ہم اپنی عرضی رکھتے ہیں ان کے آگے اور یہ ہماری عرضی کہاں پہنچاتے ہیں؟ خدا تک۔ ایک عالم کا میں بیان سن رہا تھا، میں بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں دنیا میں انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ ایک بندہ سویا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ نہ اس کی پکار کو سن رہا ہے، نہ اس کی گفتگو کو جانتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور جب وہ فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد قبر میں دفن کر دیا گیا، اوپر منو مٹی ڈال دی گئی، اب یہ کہتا ہے کہ یہ میری ڈائریکٹ سنتا ہے اور اللہ نعوذ باللہ واسطے سے سنتا ہے۔ وہ خدا جو کہتا ہے نام اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شاخ سے زیادہ قریب ہوں، وہ تو ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ یہ جو منو مٹی کے نیچے اللہ کا ولی موجود ہے یہ ڈائریکٹ سنے گا، یہ سننے کے بعد پھر کہاں پہنچائے گا؟ خدا کے دربار۔ اللہ کو سارا شکوہ، آج کی آیت میں بھی یہ شکوہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے یہاں آج ایک آیت آ رہی ہے، وہاں اللہ نے کہا کہ انہوں نے جنوں کو شیطان کو معبود بنا لیا۔ اچھا آپ پوری دنیا پھر لیں، شاید آپ کو کچھ آج فرقے مل بھی جائیں گے، لیکن ڈائریکٹ بلا واسطہ جنات کو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ نہ کسی جن کی قبر ہے، نہ کسی جن کا مزار ہے، نہ کوئی جن زندہ سامنے کسی کے سامنے موجود ہے کہ میں جن ہوں آؤ میرے سامنے سجدہ کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں تم نے جنوں کو معبود بنا لیا، حالانکہ جنوں کو ہم نے پیدا کیا۔ سورۃ الفرقان میں نا اللہ نے عباد الرحمن کے کچھ اوصاف ذکر کیے، وہاں اللہ نے یہی بات ذکر کی کہ یا تو عبادت رحمان کی ہوتی ہے یا شیطان کی ہوتی ہے۔ دنیا میں نا دو قسم کے لوگ ہیں، یا رحمان کے بندے یا شیطان کے بندے۔ اب دو قسم کے بندے ہیں، اگر آپ خدا کی عبادت کر رہے ہیں، سجدہ خدا کا، منت منوتی خدا کی، سر سور خدا کی، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے لیے ہیں، پھر آپ رحمان کے بندے ہیں۔ اور اگر اعوذ باللہ اللہ نہ کیے آپ خدا کے علاوہ کسی غیر کا سجدہ بھی کرتے ہیں، آپ کسی دربار پر بھی سجدہ کرتے ہیں، سر قبر پر بھی سجدہ کرتے ہیں، پھر آپ عباد الرحمن سے نکل کر عباد الشیطان میں داخل ہو چکے ہیں، اب آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ در حقیقت جب بندہ خدا کو چھوڑتا ہے تو وہ اللہ کے علاوہ کس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے؟ شیطان کی۔ ڈائریکٹ شیطان کو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ اس نے کیا کہا تھا جب اللہ نے کہا تھا نکل جاؤ میرے دربار سے، تمہیں راندہ درگاہ کر دیا گیا، اس نے پھر بھی مانا۔ اس نے کہا اللہ کا غصہ انتہا کو پہنچا ہے، اللہ بڑے غضب جلال میں ہیں، اور وہ اللہ سے کہہ رہا ہے تو نے مجھے اپنے دربار سے نکال ضرور دیا، ایک بات پھر بھی مانگتا ہوں، میری عمر قیامت تک کیا کر دے؟ لمبی کر دے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کا یقین تو نہیں دیتا، ہاں ایک وقت معلوم تک ہمیں تمہیں کیا دے دی ہے؟ مدت دے دی۔ ابھی وہ بھی قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ یعنی اس کو عمر دے دی۔ پھر اس نے کہا تھا اللہ میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، میں ان کے آگے آؤں گا، ان کے پیچھے آؤں گا، ان کے دائیں آؤں گا، ان کے بائیں آؤں گا، چاروں طرف سے ان کے دل میں وسوسے ڈالوں گا اور میں انہیں تیرے راستے سے الگ کر دوں گا۔ اس لیے آپ فرمایا تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جو تمہاری رگوں میں یوں دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، وہ تمہارے دلوں پر قبضہ کرتا ہے، وہ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر اللہ نے بھی کہا تھا جا میں تجھے طاقت بھی دیتا ہوں، قدرت بھی دیتا ہوں۔ آج سائنس کتنی ترقی کے باوجود ایک میزائل ایک راکٹ خلا میں بھیجتی ہے، کروڑوں روپے لگاتی ہے، اتنا سفر ایک عام سجن بڑی آسانی سے طے کر لیتا ہے۔ اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، خلا میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں، اللہ اس کے باوجود کہتے ہیں جو میرے بندے ہوں گے وہ کبھی بھی تیرے راستے پر نہیں چلیں گے۔ جو تیرے حضرت سلیمان علیہ السلام کر رہے تھے، بیت المقدس بنا رہے ہیں، موت کا وقت آ گیا، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا، اللہ نے کہا کہ اللہ سے عرض کیا اللہ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن مجھے یہ ڈر ہے اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں فوت ہو گیا انہیں تیرا گھر کو نہیں بنانا۔ اللہ نے کہا کہ وہ سبھی ساری بتائی، شیشے کا گھر تعمیر ہو گیا، کھڑے کر دیے گئے، یوں سلیمان علیہ السلام کھڑے، جنات پتھر اٹھا کر آ رہے ہیں، بیت المقدس بنا رہے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ شیشے کے اندر کھڑا انسان، وہ کھڑا نبی اس کی روح پرواز کر چکے۔ جب وہ خرہ گرے نا، وہ سیڑھی لگی، اس وقت کہ ہائے افسوس اگر ہمیں علم ہوتا تو ہم اتنا بھاری کام
آج یہ سچی بات بتانے لگا ہوں، آج ہمارے گھروں میں ان جھوٹے عاملوں کی وجہ سے برادری میں اتنے زیادہ اختلاف ہو چکے ہیں۔ اس بندے سے کیوں نہیں بات کرنی، میری اس سے دشمنی چل رہی ہے، کیوں؟ اس نے میرے اوپر جادو کروایا ہے۔ اچھا بھائی تجھے کیسے پتا بھی اس نے جادو کروایا ہے؟ وہ ایک عامل صاحب آئے تھے، انہوں نے جن کو حاضر کیا ہے اور یوں اس کو پکڑ کر اس سے بلوایا ہے اور اس نے بتلایا ہے کہ فلاں بندے نے کیا کیا ہے، جادو کیا۔ علماء نے سختی کے ساتھ لکھا ہے اگر کوئی بندہ اس عامل کی اس بات پر یقین کر کے اگر قطع تلقی کرے گا تو وہ قطع تلقی کرنے والے اس بندے کی اس حدیث کا مصداق ٹھہرے گا کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا تھا لا يدخل الجنت قطاع، میرا امت کا وہ بندہ جو قطع تعلقی کرتا ہے، رشتہ داروں سے قطع آف ہو جاتا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک جن کی بات پر یقین کیا جا سکتا ہے، یہ بھی حقیقت نہیں کہ وہ واقعتاً وہی جن ہے، اس کا کوئی اپنا موکل ہے، کوئی بات ہے، کبھی بھی اس پر اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ وہ پہلے شک ساری باتیں پوچھ لیتے ہیں، ہماری فیلڈ کے بندے ہوتے ہیں، جب ہم پوچھتے ہیں کہتے ہیں بس گزارا چلانا ہے جی، ہماری روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ کبھی بھی اس پر یقین کر کے یہ مت کیجیے کہ فلاں بندے نے واقعتاً، حقیقت حال صرف اور صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اور اس سے پہلے آیت جو ہے جو ابھی آئے گی اس میں وہی قدرت کے دلائل ہیں جس میں اللہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں، اتنی زیادہ اللہ نے نعمتیں پیدا کی ہیں کہ ایک ایک چیز کو دیکھ کر انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ نے ان کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو اپنے مد نظر رکھیے گا کہ ہم نے اللہ کی قدرت کے دلائل کا ایمان لائے ہیں تو عبادت صرف اور صرف اللہ کی۔ دیکھیں فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ، اور اللہ ہی وہ ذات ہے، الذی وہ ذات ہے، انزل من السماء جس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، مان پانی، وہی اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، وہی اللہ آسمان سے بادلوں کے ذریعے سے می برساتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، آسمان سے بادلوں کے ذریعے بارش برسی، پانی اگایا، پانی چشموں کے ذریعے، نالوں کے ذریعے، ندی کے ذریعے ڈائریکٹ فصلوں تک پہنچا، انسان کی زمین کے اندر پہنچا، فصلوں کو لگا۔ اللہ نے اس پانی کے ذریعے سے اس زمین کے اندر سے کھیتی پیدا کر دی، نبات کو باہر نکال دیا۔ فَأَخْرَجْنَا، پس نکالا ہم نے، بھی اس پانی کے ذریعے سے، نباتات کل شیء، ہر قسم کی نباتات جس میں گھاس بھی آ گیا، فصلیں بھی آ گئیں، ہر قسم کا پودا جو زمین سے اگتا ہے وہ اس کے اندر شامل ہو گیا۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پس پھر ہم نے نکالا اس میں سے ایک سوئی، ایک کومپل، ہم نے اس میں سے ایک سرسبز و شاداب سبز کھیتی نکال دی۔ جب آپ زمین کے اندر دانے ڈال کر آتے ہوں، کچھ وقت کے بعد، ہفتے 10 دنوں کے بعد اس میں سے کومپل سبز نکل کر جب زمین پر لہلہانے لگتی ہے، کتنی خوبصورت لگتی ہے، آنکھوں کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ ہم نے نکالی ہوتی ہے، دانوں کو چیر کر نکالتے ہیں۔ کیسے نکالتے ہیں؟ نخرج منہ حبا متراکبا، نکالتے ہیں ہم اس پھر کومپل میں سے دانا، متراکبا، ایک دوسرے پر چڑھا ہوا، زمیندار گھرانوں سے تعلق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی فصل کو غور سے دیکھا کر، ایک خالی کومپل نکلی، اس پر ہم نے ایک سٹا لگایا، سٹے کے اندر کئی دانے پیدا کیے، ہر دانہ ہر خوشہ ایک دوسرے خوشے پر چڑھا ہوا ہے، پھر وہ دانہ بھی ایک غلاف کے اندر تہ ہے، اوپن بھی نہیں ہے، باہر بھی نہیں ہے، وہ بڑی حفاظت کے ساتھ ہم اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا، اور کبھی اللہ کی نعمتوں کو بھی دیکھ، کبھی کھجور کے درخت پر نظر ڈال، وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور کے درختوں میں سے، مِن طَلْعِهَا، اس کے خوشوں کو دیکھ،
دیکھو جب کھجور سے کے درخت سے کھجور لگتی ہے اس کے خوشے پیدا ہوتے ہیں، من طلعھا کنوان، کھجور کے خوشوں سے ایک گچھا پیدا ہوتا ہے، ایک بہت خوبصورت طریقے سے اللہ اس میں سے گچھے بناتے ہیں، دانیتن، جو گچھے نیچے زمین کی طرف لٹکنے والے ہوتے ہیں، وہ لٹکے ہوئے گچھے جو کھجور کے درخت پر کھڑے ہیں اس کو بھی پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ وجنات، کبھی باغات کو دیکھا کر، من آناب، انگور کی بیلوں کو دیکھ، اس میں سے انگور ہم پیدا کرتے ہیں، والزیتون، زیتون کے درخت پر زیتون کا پھل ہم پیدا کرتے ہیں، والرمان، اور انار کے درخت پر انار ہم پیدا کرتے ہیں، مشتبہن وغیر متشابہن، شکل کے اندر ملتے جلتے ہیں، وغیر متشابہن، ذائقے کے اندر نہیں ملتے، کتنے پھل اتنے ہیں جو ایک جیسے لگتے ہیں، مقدار کے اندر دکھنے کے اندر ایک جیسے ہیں، لیکن جب انسان کھاتا ہے اس کا ہر ایک پھل کا ذائقہ الگ، ہر ایک پھل کی خاصیت الگ، ہر ایک پھل کی نسبت الگ۔ انظروا الی ثمرہ، اللہ فرماتے ہیں میں رب کی پہچان کرنا چاہتے ہو، میں اللہ کو جاننا چاہتے ہو، انظروا الی ثمرہ، ذرا دیکھو تو صحیح اپنے درختوں کی، ذرا اپنے ان درختوں کو دیکھو، کب ان درختوں کو دیکھنا، اذا اسمرا، جب ان درختوں پر پھل آ جاتا ہے، وینعہ، اور وہ پھل خوب اچھی طرح پک جاتا ہے۔ کبھی درختوں کو دیکھو، آم کا درخت دیکھو، امرود کا درخت دیکھو، جتنے بھی پھلوں کے درخت ہیں اللہ ان میں سے ایک بر پیدا کرتا ہے، آہستہ آہستہ اس میں سے پھل پیدا کرتا ہے، پہلے وہ کچا ہوتا ہے، ذائقے میں کڑوا ہوتا ہے، پھر اللہ چاند کی چاندنی میں اس میں مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں۔ کبھی ان پھلوں کو دیکھ کر اللہ کی پہچان کیا کر۔ ان فی ذالکم، اللہ جی اتنے زیادہ دلائل کیوں ذکر کیے؟ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالکم، بے شک تمہارے لیے ان تمام دلائل کے اندر، لآیات، بہت بڑی نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یؤمنون، جو اللہ کی ذات پر ایمان لاتی ہے۔ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے ایک ایک پھل کو گنوایا، ایک ایک طریقے کو گنوایا، فصلوں کو گنوایا، پھلوں کو گنوایا، پانی کی نعمت گنوائی، بارش کی نعمت گنوائی، یہ ساری نعمتیں دینے والا اللہ ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ آگے زجر کر کے مسئلہ بتلا رہے ہیں، فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، وَجَعَلُوا لِلَّهِ، میں اللہ کیا کرتا ہوں، میں اللہ ان کے لیے کیا کیا کچھ پیدا نہیں کرتا۔ وہ آگے سے کیا کرتے ہیں، اللہ شکوہ کرنے لگے، زجر کرنے لگے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور کر دیے انہوں نے، بنا لیے انہوں نے، للہ، اللہ کے لیے، شرکاء، اس کے شریک ٹھہرا لیے۔ کسی نے نبی بنا لیا، کسی نے فرشتے کو بنا لیا، کسی نے جن کو بنا لیا، کسی نے ولی کو بنا لیا، کسی نے پتھر کو بنا لیا، کسی نے شجر کو بنا لیا، کسی نے جانور کو بنا لیا، کسی نے پتھر کی مورتیوں کو بنا لیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے اتنی زیادہ نعمتیں پیدا کی، اس کے مقابلے میں انہوں نے اللہ کے لیے شرکاء، اس کے ساجھیدار پیدا کر دیے، اس کے شرکاء بنا دیے۔ پھر خاص طور پر کس کو بنایا، الجن، جن کو بنا لیا۔ اب وہ جن شیطان کو اللہ کا شریک بنا دیا، جو اللہ کا اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ ان جنوں کو پیدا اللہ نے کیا ہے، وہ خالق نہیں ہیں، مخلوق ہیں، وہ عابد نہیں ہیں، معبود ہیں، وہ ساجد نہیں ہیں، وہ سجدہ کرنے والے مسجود نہیں ہیں، وہ عبادت کرنے والے ہیں، اللہ معبود ہے، اللہ مسجود ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی صفتوں میں شریک نہیں ہے۔ خَرَقُوا لَهُ، یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ اللہ کہتے ہیں وَخَرَقُوا لَهُ، انہوں نے گھڑ لیے، انہوں نے بنا لیے اس اللہ کے لیے، بنین و بنات بغیر علم، اللہ کے لیے بیٹے بھی بنا لیے، و بنات، اور بیٹیاں بھی بنا لی۔ یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، مختلف
مختلف لوگوں نے مختلف عقیدے بنا کر اللہ کی اولاد ثابت کی، وبنات، اور مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں، بغیر علم، اور اس بات پر کوئی سند نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، بغیر علم کے اللہ کے ذمے لگا دیا، حالانکہ اللہ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ اپنے آپ کی برات کرنے لگے ہیں۔ فرمایا سبحانہ وتعالی، اللہ کی ذات پاک ہے تمام شریکوں سے، اللہ کی ذات پاک ہے تمام ہر قسم کے ان غیر اللہ جیسے معبودوں سے، وتعالی، اور اللہ کی ذات بہت بلند ہے، اللہ کی ذات بڑی اونچی شان والی ہے، اما یصفون، ان تمام شریکوں سے جو اللہ کی وہ صفتیں بنا رہے ہیں، اللہ کی جن جن صفتوں کے اندر وہ یہ صفتیں بنا بیان کرتے ہیں، یہ صفت اللہ نے فلاں کو دے دی، یہ صفت اللہ نے فلاں کو دے دی، فرمایا کہ یہ ساری کی ساری اللہ نے ان سے پاک ہے۔ اللہ برات کا اعلان کرتا ہے کہ میرا ان کے ساتھ کوئی ساجداری کا تعلق نہیں، ہاں میں خالق ہوں، وہ مخلوق ہیں، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اللہ نے بڑی خوبصورت طریقے سے یہ سارے دلائل گنوائے، اور ان دلائل کو گنوانے کے بعد اللہ نے حقیقت مسئلہ بتلایا، تو فرمایا کہ اصل شرکت کی توحید کے اندر بھی انسان کو اپنا ایک درجہ رکھنا چاہیے، اور رسالت کے ساتھ حضور علیہ السلام سے محبت، قرآن سے محبت، دین سے محبت، یہ ہر مومن کا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک بات شاید جمعے پر بھی ذکر کروں، لیکن یہاں بھی تو آن دا ریکارڈ بھی آ جائے گی۔ ہمارے ہاں دیکھیں محبت رسول، محبت خدا، محبت قرآن، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، اور ایمانی غیرت دل میں ہونی چاہیے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تھا ایک بندے سے، اس نے اللہ کی گستاخی کی، حضرت ابوبکر سے برداشت نہ، اس کو تھپڑ دے مارا، وہ شکایت لے کر آیا، فرمایا اس نے اللہ کی بے ادبی کی، وہ قسم کھا گیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے اس کا شان نزول، تو اللہ نے آیت اتار دی، ابو بکر سچ کہہ رہے ہیں، اس نے خدا کے بارے میں ایسی جب مانگا تھا نا خدا، نعوذ باللہ کیا ہو گیا، کوئی آپ پیسے مانگتے ہیں، کوئی محتاج ہو گیا ہے، تو ایمانی غیرت کا تقاضا تو ہوتا ہے۔ لیکن کچھ چیزوں کے اصول ہوتے ہیں، بڑا بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس سے دیکھنے میں ہوتا ہے کہ ہم اسلام کی خدمت ہو رہی ہے، لیکن اس سے اسلام کو نقصان ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں جڑا والا میں فیصل آباد کے غریب واقعہ پیش آیا کہ کسی عیسائی نے، مسیح نے بہت بڑا سخت جرم کیا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی کی۔ جو بھی صورتحال ہے، اللہ اس کے اوپر غضب ناک والا معاملہ فرمائے، اللہ اس کو تباہ۔ ایسے تمام لوگ جو اسلام کے خلاف کسی بھی پروپیگنڈے کا شکار ہیں، اسلامی شعائر کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ ان کے ناکام ان کو ارادوں کو خاک و خاک میں ملا دے۔ لیکن اس کا جو رد عمل آیا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ دیکھیں اسلام، ہمارے ملک میں جتنے بھی عیسائی رہتے ہیں، جتنے بھی ہندو رہتے ہیں، یہ اقلیت ہے، ان کا خون، ان کا مال، ان کی آبرو، یہ ہمارے ملک کی ذمہ داری، ہم اس کی حفاظت کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقاعدہ فیصلے جاری کیے تھے اپنے عاملین کے، کسی بھی گرجا گھر کو گرایا نہ جائے، کسی کے سلیب توڑی نہ جائے، کسی بھی کتاب کو، ہمارے ہاں مقدس کتابیں وہ بھی چاہے تعریف شدہ ہو چکی ہیں، احترام ہم ان کا پھر بھی کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو گھروں کو آگ لگائی گئی گرجا گھروں، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ ایسا طریقہ اسلام، اس کا وجہ فائدہ کیا ہوا، نقصان کیا ہوا؟ اور پوری دنیا میں ٹرولنگ یہ ہو رہی ہے کہ مسلمان شدت پسند ہیں، ایک کے مقابلے میں 10 بندوں کو مارنا یا گھروں کا لگانا۔ ہاں اس میں حکومت کی سستی یہ ہے کہ ایسے واقعات پر کوئی سد باب نہیں ہے، ایسے ایک بندے کو سر عام پھانسی دی جائے، اس کی گردن قلم کی جائے، کسی کو جرات نہیں ہوگی، باہر کی جہاں بھی ہے، لیکن وہاں پر ہمیشہ ان کو سپورٹ ملتی ہے، تو اس کی حکومت بھی ذمہ دار ہے۔ لیکن جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ بھی اس کے اوپر توبہ استغفار ہونا چاہیے۔ جمعے کی رات ہے، بارش کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے، اللہ تعالی رحمت والی بارش عطا فرمائے۔ خصوصی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بیماروں کے لیے بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کامل عطا فرمائے۔